کہ پہلے مومنوں میں اتحاد ہو، پھر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو، ہونا ایسا ہی چاہیے۔ اور جب مومنین کی اتحاد کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پہلے علماء میں اتحاد ہو، پھر عوام میں اتحاد ہو، علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں، پھر شیعہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، پھر سنی شیعہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ بات بڑی پتے کی ہے، درست بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مشکل کیا ہے؟ علماء کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اتحاد حکم قرآنی ہے، حکم اصول دین میں سے ہے اتحاد، ایک ٹرک نہیں ہے دین کی، ایک ٹرک کے طور پر نہیں ہے، ہیلا نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹرک سمجھا ہے یا اس کو ٹیکٹک سمجھا ہے، نہ عزیز من، یہ اصول ہے۔ جس طرح دین استوار ہے نماز پر، بنی الاسلام علی خمس، یہ عمود دین ہے، یہ ستون دین ہے، ارکان دین ہے۔ جس طرح توحید اصول دین میں سے ہے، وحدت بین المسلمین اصول دین میں سے ہے، ارکان دین میں سے ہے، ارکان امت اسلامی میں سے ہے، ایک سیاسی ٹرک نہیں ہے، اصول دین میں سے۔ لیکن یہ اصل کیوں قائم نہیں ہو رہی؟ یہ ستون ہم سے کیوں کھڑا نہیں ہو رہا؟ یہ پلر دین کا کیوں ہم قائم نہیں کرنے میں کامیاب ہو سکے ابھی تک؟ ایک سوچ ہے۔ آپس میں کیا مشکل ہے؟ شیعہ کی سنی کے ساتھ مشکل واضح ہے۔ میں اکثر یہی جواب دیتا ہوں کہ شیعہ سنی اتحاد ممکن نظر آتا ہے، لیکن شیعہ اتحاد ممکن نظر نہیں آتا، اور جتنا اس کو کلوز کرتے جائیں اتنا ناممکن تر ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا علمی اختلاف ہے، نظریاتی بھی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے۔ فقہاء کے درمیان علمی اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ بس ہوگا یہ جہلاء عوام کو گمراہ کرتے ہیں، یہ مجتہدین میں اختلاف ہے، وہ علمی اختلاف ہے۔ جس طرح محققین میں، اسکالرز میں، فلاسفہ میں، سب میں ہوتا ہے علمی اختلاف۔ جو بھی دانشور ہے، عالم ہے، صاحب رائے ہے، اس میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ کونسلنگ میں آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ علماء میں، فقہاء میں، مراجع کرام میں علمی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مایہ خیر و برکت ہے۔ یہ اسی اختلاف سے درست رائے سمجھ میں آتی ہے، یہ علمی اختلاف ہے۔ لیکن بعض اوقات نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف، عقیدے کا اختلاف۔ فقہاء میں عقیدتی اختلاف نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، کہ وقت نہیں ابھی میں ان میں وضاحت کروں، زیادہ وقت ادھر چلا جائے گا ہمارا۔ لیکن ابھی یہ پلے باندھ لیں، پھر کسی فرصت میں انشاءاللہ ان اختلافات کی مختلف نوعیت کی وضاحت ہونی ہے کہ یہ اختلاف کس قسم، علمی اختلاف کی شناخت کیا ہے، نظریاتی اختلاف، عقیدتی اختلاف کیا ہوتا ہے۔ باہر کے ابھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علمی اختلاف اگر کسی کے ساتھ ہے، بہت آسان ہے اس کو حل کرنا، سب سے زیادہ آسان علمی اختلاف حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدتی اختلاف۔ عقیدتی اختلاف علمی اختلاف سے ذرا سخت ہے، دشوار ہے اس کو حل کرنا، لیکن پھر بھی ممکن ہے اس کو حل کرنا، پھر بھی امکان ہے اس کو حل کرنا۔ حل کیسے کریں ہم؟ اس کا حل یہ ہے کہ یا آپ دلائل دے کے مخالف کو قانع کر لیں، یا اس کی دلیل سن کے اس کے ہم فکر بن جائیں، یا پھر اگر نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کا عقیدہ مانتے ہیں نہ وہ آپ کا عقیدہ مانتا ہے، تو کم از کم وہ حصہ عقیدے کا جو آپس میں نہیں ملتا اس کو ایک دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پاس رکھو آپ کا اختلافی عقیدہ، میں اپنے پاس رکھو، لیکن جو غیر اختلافی مسائل ہیں وہ آپس میں طے کر لو، ان میں مشترکہ میدان میں کام کرو۔ تو نظریاتی اختلاف قابل حل ہے، رائے حل موجود ہے، لیکن جب شیعہ آپس میں اختلاف کرتا ہے، یہ علمی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ نظریاتی عقیدتی اختلاف بھی نہیں، کیونکہ عقیدہ سب کا ایک جیسا ہے، تمام مذہب یکساں ہے، مشترک ہے، ہر چیز۔ غیر شیعہ کے ساتھ پھر اختلاف ہے امامت کا، لیکن شیعہ کا آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں، امامت میں بھی ایک ہے، ہر چیز میں ایک ہے۔ پھر کیا ضعف ہے؟ یہ وہ ضعف ہے، مشکل ہے، جو متدینین کے اندر پیدا ہو کر ان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ عزیزان اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں، اندر کا محاذ ضعیف ہے۔ جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، میرے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، یہاں پر ایک ہی نظریے پر چلنے والے ایک ہی امام کے پیروکاروں میں اختلاف آ جاتا ہے، رائے الگ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، میرے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، یہاں پر ایک ہی نظریے پر چلنے والے ایک ہی امام کے پیروکاروں میں اختلاف آ جاتا ہے، رائے الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب میں اظہار کرتا ہوں ان عزیزوں کے سامنے کہ وہ عملی نظر آتا ہے، یہ عملی نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دلیل سے، گفتگو سے، ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں،
لیکن یہ گفتگو کا راستہ نہیں ہے، یہ تربیت سے حل ہوگا، یہ آگاہی سے حل ہوگا، یہ جہاد اکبر سے حل ہوگا۔ عزیزان من، کچھ چیزیں جہاد اصغر سے حل ہوں گی، کچھ چیزیں جہاد اکبر سے حل ہوں گی۔ ہم اس وقت مغلوبیت سے باہر آئیں گے، ہم اس وقت غلبے کی حالت میں ہوں گے جب اپنے اندر غلبے کی جنگ جیت لیں گے، ہم جب اس مغلوبیت سے نکلیں گے۔ ہم آپ کے اندر کشمکش ہے، ہم سب کے اندر کشمکش ہے۔ ایک جنگ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر، عورت و مرد کے اندر برپا ہے، پیر و جوان کے اندر برپا ہے، ہر ایک کے اندر برپا ہے ایک جنگ۔ میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں، کہ بہت وسیع مضمون ہے، ظاہر ہے آپ اس سلسلے میں اگر مطالعہ کریں تو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جہاد اکبر، امام نے نجف میں علماء کو جو خطاب کیا، کتابی شکل میں موجود ہے، اس کو پڑھیے گا۔ ماجرا یہ تھا کہ امام خمینی جو ہی نجف پہنچے، یہ دلچسپ بات ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب پھر تکرار کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھول نہ جائیں ہم، چونکہ یہاں کوئی مناسبت نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں دہرائی جائیں، یاد دہانی کرائی جائے، تذکر ہو ان مسائل کا۔ امام کو شاہ نے جلا وطن کیا کہ ایران کے اندر تحریک چلائی انہوں نے، اس تحریک کو روکنے کے لیے شاہ نے امام کو جلا وطن کیا، ترکی بھیجا۔ 2 سال امام ترکیہ میں رہے۔ ترکیہ میں رہ کر امام نے جو فعالیت کی اس سے شاہ پریشان ہوا، اور حکومت، اور انہوں نے ترکیہ کی حکومت کو خط لکھا کہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ ترکی حکومت بھی پریشان تھی، ترکیہ نے ایران کو لکھا کہ آپ اپنا جلا وطن یہاں سے لے لو، یہ ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ دونوں گلا تھا، ایران کو ترکیہ سے گلا تھا، ترکیہ کو ایران سے گلا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے بھیجا تھا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، کوئی سیاسی کام نہ کرنے دیں، یہ تو بالکل آزاد ہیں، یہاں رہ کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تحریر الوسیلہ امام نے ترکیہ میں لکھی تھی، یہ کتاب اپنی فقہ کی، اور بہت سارے کام ترکیہ کے اندر کیے امام نے۔ ترکیہ کو بھی گلا تھا کہ یہ تو ہمارے بھی ادھر خرابی ہو رہی ہے، اس سے تو یہاں بھی ہم سیکولر ملک ہیں، یہ تو ادھر دین کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو جلدی جلدی یہاں سے نکالیں۔ ان کے لیے مشکل تھی کہ کیا کریں۔ شاہ نے جو سروسز تھیں جن سے مربوط مسئلہ تھا انہیں بلایا، جن وزیروں سے مربوط بات تھی انہیں اکٹھا کر کے تو مشورہ کیا کہ کیا رائے حل کریں۔ یہ مجتہد قابو میں نہیں آتا، نہ قم میں، نہ تہران میں، نہ ترکی میں، ابھی کیا رائے حل کریں۔ جو ان کا ایک زیرک وزیر تھا یا خفیہ سروس کا چیف تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر کے عراق بھیج دیں، نجف بھیج دیں۔ جو ہی اس نے یہ رائے دی، یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ بات میں عرض کر رہا ہوں، کوئی افواہ سنی سنائی بات نہیں، باقاعدہ جو سندیں ہیں جس کی، جو ہی اس نے یہ میٹنگ میں رائے دی، شاہ نے ایک بہت موٹی گالی دی اس کو سب کے سامنے، تیری ایسی تیسی، میں کہہ رہا ہوں جلا وطن کرو، تو کہہ رہا ہے نجف بھیج دو۔ اگر ایک فقیہ کو اوضاع علمیہ میں بھیج دو، یہ جلا وطنی ہے؟ اگر ایک مچھلی کو خشکی سے پانی میں بھیج دو، میں کہہ رہا ہوں یہ مچھلی ہے، اس کو کہاں کیا کرے، کہتے ہیں سمندر میں بھیج دو۔ اس سمندر میں مچھلی کو اور کیا چاہیے؟ بہت ناراض ہوا شاہ، عنقریب تھا کہ شاید غضب میں آ کے اس کا سر قلم کروا دیتا۔ اس نے کہا کہ جان کی امان ہو بادشاہ سلامت، پہلے میری رائے ذرا غور سے سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین جگہ نجف ہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجتہد آپ سے قابو آنے والا نہیں ہے، کسی سے قابو آنے والا نہیں، یہ اگر قابو آئے گا تو فقط انہی سے قابو آئے گا جو اس کی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ان کو قابو کر سکتا۔ آپ جتنا ان کے خلاف قدم اٹھاؤ گے، لوگ آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ میڈیا ان کے خلاف ہوگا، لوگ میڈیا کے خلاف ہو جائیں گے۔ حکومت نے ان کے خلاف بیان دیا، لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ کسی اور نے اگر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، لوگ اسی کے خلاف ہو جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی کے قبیلے سے، اسی کی صنف سے، اسی کی نوع سے، اسی طبقے سے لوگوں کو ان کے اوپر چھوڑا جائے، اور وہ اس کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، یہ رائے دینے سے پہلے نجف کو ہم تیار کر چکے ہیں کہ نجف میں ہم نے ایسے علماء رابطہ کر لیا ہے اور ان کو تیار کر لیا ہے، اور جو ہی یہ شخص وہاں نجف میں جائیں گے وہ آڑے ہاتھوں لیں گے، اور یہ روتا ہوا نجف سے نکل کر آئے گا اور معافی مانگے گا کہ مجھے ایران میں پناہ دو۔ یہ منصوبہ تھا ان کا۔ امام کو اس لیے نجف میں جلا وطن سزا کے طور پر بھیجا گیا، ایک فقیہ کو، مجتہد کو۔ سوچنے کی بات ہے، بہت دلچسپ نکتہ ہے یہ کہ اگر کسی فوجی کو چھونی میں جلا وطن کر دیں آپ، وہ فوجی کو چھونی چاہیے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے اس کو۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں جلا وطن کر دیں آپ، اگر ایک پروفیسر کو جلا وطن کر کے یونیورسٹی کا آپ وی سی چانسلر بنا دیں، یہ جلا وطنی ہے؟ بھلے یہ ہو سکتی ہے جلا وطنی کہ جب وہاں پر پہلے سے ایک گروہ تیار کیا جائے
کہ جو یہ فقی داخل ہو اس کو آڑے ہاتھوں لے، اور یہی کام کیا انہوں نے۔ وہ تیار گروپ بیٹھا ہوا تھا، جو یہ امام گئے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، فوراً شروع کیا۔ پہلا پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ مجتہد نہیں ہے، روزہ خان ہے، کیونکہ امام تقریریں کرتے تھے عوام کے سامنے، کہتے تھے یہ مجتہد نہیں ہے بلکہ روزہ خان ہے۔ روزہ خان یعنی ذاکر، خطیب ہے، یہ مجتہد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سوشلسٹ ہے۔ توجہ فرمائی، نجف میں اب کون کہہ رہا ہے؟ حکومت نہیں کہہ رہی ایران کی، امامے والے کہہ رہے ہیں، ابا کبا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سوشلسٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے انقلاب کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت انقلاب کا نام صرف کمیونسٹ اور سوشلسٹ لیتے تھے۔ انہوں نے امام خمینی کے بارے میں نجف میں یہ افواہ پھیلائی کہ یہ تو سرے سے مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ ایک کامریڈ ہے، معاذ اللہ، کمیونسٹ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بلیم۔ کبھی کہا یہ وہابی ہے، امام کے بارے میں ایک افواہ انہوں نے نجف میں یہ پھیلائی کہ یہ وہابی ہیں۔ ہر طرح کی تہمت جو لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نجف میں جو امام کے طرفدار تھے، کہ اکثریت نجف میں تو علماء وہ امام کے چاہنے والے تھے، ان کا دل دکھا بہت۔ انہوں نے عکس العمل دکھایا، اتنا شدید عکس العمل تھا کہ قریب تھا کہ نجف اشرف میں علماء کے دو گروہ بن جائیں اور آپس میں گتم گتھا ہو جائے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، ہاتھا پائی شروع ہو جائے، یہاں تک نوبت پہنچائی۔ امام نے ایک دن اپنا درس ختم کیا، تعطیل کیا، اور چھٹی کر کے امام نے فرمایا کہ آج میں درس پڑھانا چاہتا تھا لیکن حالات دیکھ کر نجف کے حوزے کے میں چھوڑ کے آج آپ کو، اور اس میں امام نے وہ تقریر، تاریخی تقریر بیان فرمائی جو بعد میں چھپی، اردو میں بھی چھپی، جس کا نام جہاد اکبر ہے۔ یہ امام کی وہ تقریر ہے جو علماء اور طلباء کو سامنے فرمائی، اور اس تقریر میں البتہ امام کے سامنے سارے انقلابی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیروکار تھے، دوسرا طبقہ دوسری جگہوں پر مشغول تھا۔ انہوں نے جو فضا بنائی اور امام نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دو ان کو، اور امام نے انہیں کہا کہ میرے نام پر کسی سے لڑائی مت کرنا۔ اپنے پیروکاروں کو، اپنے طرفداروں کو امام نے وہ تقریر کی کہ تمہیں کیا بننا ہے۔ امام نے فرمایا تم اپنا ہدف دیکھو کیا ہے، ہم نے جو مبارزہ کرنا ہے، ہم نے جو جہاد کرنا ہے، ہم نے اس ظالم شاہ کو تخت سے گرانا ہے، ہم نے امریکہ پر غلبہ پانا ہے۔ تو جو امریکہ پر غلبے کے لیے نکلے وہ پہلے اپنے آپ پر غلبہ پائیں، یہاں مغلوب ہو رہے ہو تم۔ امام نے ان کو آگاہ کیا کہ تمہارے لیے یہ گراؤنڈ بنایا گیا تھا، یہ فضا ہموار کی گئی تھی تمہیں ان چیزوں میں ملوث کرنے کے لیے۔ امام فرماتے تھے کہ یہ جو جنگ مرجعیت شروع کر دی ہے انہوں نے، آپ اس میں سٹاپ کر دو، ختم کر دو، ہم اس جنگ میں شامل نہیں۔ روک دیا امام نے اپنے پیروکاروں کو، کہا خبردار آپ کو حق نہیں بنتا اس جنگ میں حصہ لو آپ۔ بار کہ وہ جو مکر تھا شیاطین نے کیا ہوا تھا، مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ کا مکر کامیاب رہا۔ اور جس شخصیت کو جلا وطن کر کے شکنجے دینے کے لیے، روحی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر زخم زبان لگانے کے لیے انہوں نے وہاں بھیجا تھا، آخرکار اسی روح خدا کے سامنے پورا حوزہ علمیہ نجف تسخیر ہو گیا، رام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ جنگ ختم ہو گئی بلکہ جنہوں نے یہ جنگ شروع کی وہ خود رسوا ہو گئے، سب کے سب رسوا ہوئے آخرکار۔